ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور اس کے ساتھ ہی اس پروگرام کو آپ کے ساتھ آگے بڑھانا چاہوں گی۔ اس میں جو ہے ایک چھوٹے عمل عظیم ثواب ہے، یہ ایک سیگمنٹ ہے۔ اس میں آج میں یہ جو ذی القعدہ کا مہینہ چل رہا ہے اس کے بارے میں بتاؤں گی کہ یہ مہینہ بھی جو ہے اپنی حرمت دوسرے مہینوں کی طرح اس کی بھی ایک حرمت ہے بہت زیادہ، اور اس میں خاص طور پہ جو 25 تاریخ ہے، 25ویں تاریخ جو ہے وہ اب میرے خیال میں اتوار کے دن کی ہے، وہ 25ویں تاریخ ہے جو وہ بہت ہی اہمیت کی جو ہے وہ حامل تاریخ ہے، کیونکہ اس دن جو ہے وہ تاریخ ہے جو اس میں حوالے سے یعنی اس روز کعبہ کے نیچے جو ہے وہ زمین کو بچھایا گیا تھا، اور اسی روز آسمان سے زمین پر رحمت نازل ہوئی تھی، اور یہ پہلا دن تھا جب زمین پر جو آسمان سے پروردگار عالم نے جو رحمت نازل کی تھی، اور اسی روز جو ہے وہ خانہ کعبہ بھی جو تھا وہ نصب ہوا تھا، اور اسی روز جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کو خانہ کعبہ کی تعظیم کا جو تھا وہ حکم دیا گیا تھا۔ تو اس سے اندازہ لگائیے کہ کتنا بہترین دن ہے، اور مزید میرے مولا حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے منقول ہے کہ بتاتے ہیں کہ جو شخص اس روز جو ہے روزہ رکھے گا اور رات کو جو ہے وہ شب کو وہ اپنی جو ہے عبادت میں بسر کرے گا تو اس کو 100 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا، اور اس طرح ثواب ملے گا 100 سال کی عبادت کا جس طرح سے اس نے 100 سال جو ہے وہ دن میں روزے رکھے اور رات میں جو تھا وہ شب جو تھی اس نے وہ عبادت میں بسر کی۔ تو یہ اتنا اہم دن ہے، تو لہٰذا اس دن کو جو ہے وہ آپ نے بالکل جو ہے وہ ہاتھ سے جانے نہیں دینا۔ کہتے ہیں کہ موت کا کوئی بھروسہ نہیں، پل کی خبر نہیں، جو آپ سے ایک نیک عمل ہو جائے جس وقت بھی ہو جائے تو ضرور اس کو ادا کیجئے۔ یہی خاص وجہ تھی کہ میں یہ اس چیز کو آپ کے سامنے لا کے پیش کیا ہے تاکہ ذہن نشی کرا دوں، اور بہت سی بہنیں اور بھائی میرے بے شک اس چیز کو جانتے ہیں، لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ باتیں ذہن سے نکل جاتی ہیں یا تاریخ نکل جاتی ہے اور اس کی اہمیت کا بعد میں احساس ہوتا ہے، تو لہٰذا میں نے اسے پہلے سے بتا دیا کہ اس دن کو آپ ضائع نہ کیجیے گا، اور ضرور اس دن آپ روزہ رکھیے، کیونکہ اس کے اجر میں دیکھیں پروردگار 100 سال اور کہاں ایک دن کا روزہ، تو ابھی روزہ ہے تو آپ اس سے اندازہ لگا دیجیے اس کی اہمیت کا۔ تو اس دن آپ روزہ رکھیے ضرور، اور کیونکہ اس کی اہمیت میں نے آپ کے بتائی کہ اس کتنی زیادہ تھی، کیونکہ اور اس کے ساتھ میں آپ کو بتا دوں جب دن چڑھتا ہے، اس دن جب دن چڑھے تو آپ نے 2 رکعت نماز پڑھنی ہے۔ آگے یہ بھی روایت میں ہے کہ 2 رکعت اس دن جب دن چڑھے تو 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، کیونکہ یہ سنت نماز ہے، اور اس میں پہلی رکعت میں جو ہے الحمد پڑھنی ہے، اور الحمد کے بعد 5 مرتبہ سورۃ الشمس پڑھنی ہے۔ مطلب پہلے 2 رکعت نماز پڑھنی ہے آپ نے جب دن چڑھے، مطلب جیسے آپ سورج نکلنے لگے، چڑھ جائے دن، تو آپ یہ تقریباً میرے خیال میں 9 بجے کا ٹائم ہوتا ہے، 9:30 بجے کا ٹائم ہوگا، آپ اسی کے درمیان سمجھ لیجئے کہ پورا دن چڑھ جاتا ہے 8 سے 9 درمیان۔ تو آپ اس میں جو 2 رکعت نماز پڑھیے گا اس میں پہلی رکعت میں الحمد کے بعد جو ہے 5 مرتبہ سورۃ الشمس پڑھیے گا، اور دوسری رکعت میں بھی یہی جو ہے نا الحمد پڑھنے کے بعد 5 مرتبہ جو ہے آپ نے سورۃ شمس پڑھنی ہے، اور اس کے بعد ایک چھوٹی سی دعا ہے، جب آپ کی نماز ختم ہو جائے تو چھوٹی سی ایک دعا ہے جو آپ نے پڑھنی، یہ مفاتیح الجنہ میں بھی مل جائے گی اور تحفۃ العام میں بھی یہ دعا آپ کو بآسانی سے مل جائے گی۔ تو لہٰذا میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ضرور، میری بہنیں، میرے بھائی اور میرے جو بچے اب جوان ہو چکے جن پہ یہ واجب ہو چکی ہے نماز، تو ضرور اس دن آپ روزہ رکھیے اور اس سے فائدہ اٹھائیے، اور کیونکہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، جہاں تک ہو سکے نیک اعمال کریں، نیک چیزیں کریں، جس سے جو ہم اپنی عاقبت کو بہترین جو ہے وہ ایک بنا سکیں، کیونکہ کہتے ہیں نا دنیا میں جو ہمیں وقت مل رہا ہے اس کو بہت غنیمت سمجھیں، کیونکہ یہ ایک دنیا جو ایک سرایہ ہے، جیسے اپنے کردار کر کے ادا کرنا ہے، لیکن اس چیزوں سے جو ہمیں کردار اپنا ادا کرنا ہے اس کے ساتھ ساتھ اپنی عاقبت کا بھی ضرور خیال رکھنا ہے، کہ کیونکہ یہاں آج نہیں تو کل ہم پتہ نہیں، کچھ نہیں پتہ کہ کہاں ہوں اور کس طرح سے کس حالات میں ہو، تو لہٰذا اپنے ہاتھ سے ایسے کام عمل کر جائیں، جیسے کہ کل بھی ہم اس چیز پہ اپیل اور باتوں میں کر رہے تھے کہ یہ نیک عمل آپ اپنے ہاتھوں سے کر کے جائیے تاکہ کسی پہ نہ چھوڑیے، کیونکہ مولا کہتے ہیں کہ اپنی جو ہاتھ سے کر کے چلے جائے، اپنے جو سامان پورا جو ہے وہ آخرت کا تیار کر لے، وہی اس کے لیے جو ہے سب سے بہترین چیز ہے، اور کسی پہ بھروسہ نہیں کر کے جائیے کہ ہم نے یہ چیزیں چھوڑیں، یہ دولت چھوڑنی ہے، بعد میں یہ ہماری اولاد کر دیں گے، ہمارے رشتہ دار کر دیں گے، یا کوئی بھی کسی بھی رشتوں میں شوہر، حتیٰ کہ شوہر بیوی، اس میں بھی آپ نہ کریے، کیونکہ یہ نیک عمل کو آپ پیچھے نہیں رہیے، سب سے آگے رہیے تاکہ یہ خود ہمیں نیک عمل جو ہے خود اپنے لیے
کر کے جانا ہے. اسی طرح سے یہ ایک بہترین نیک عمل ہے. جب آپ روزہ رکھیں گے تو آپ کو دیکھیے کتنا ثواب ملے گا اور جس کا اجر آپ کو یقیناً دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گا. تو یہ آپ ضرور اس کو روزہ رکھیے گا. اور اس کے ساتھ ہی اب یہ تو ایک چیز ختم ہو گئی اور اس کے ساتھ میں بتاؤں گی کیونکہ آج جمعے کا دن ہے اور جمعے کے دن جو ہے پروردگار میں نے کہا کہ صلوات کو اور جو شکر کو پروردگار صبر اور شکر کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے اور قرآن مجید میں جا بجا اس کا ذکر بھی کیا گیا ہے. اور سورۃ الرحمن جو ہے وہ اس صبر کے لیے ایک بہترین سورہ ہے شکر کے لیے شکر کے لیے جو ہے ایک بہترین جو ہے وہ سورہ ہے. تو لہٰذا ہر جمعے کو یہ اپنا معمول بنا لیجئے کہ ہر جمعے کے دن آپ نے سورۃ الرحمن کی تلاوت کرنی ہے کیونکہ یہ ایک بہترین ذریعہ ہے پروردگار عالم کا شکر ادا کرنے کے لیے. تو جی ناظرین یہ آج تھی. جی بہت شکریہ. جی ناظرین چھوٹا عمل عظیم ثواب کے بعد کچھ کرنٹ افیئرس ٹائم میں 2 کلپ ہیں آپ کے لیے. وہ آپ کو دکھانے سے پہلے کچھ تازہ ترین خبریں ہیں. قومی اسمبلی اور سینٹ کا جو مشترکہ اجلاس ہے وہ جاری ہے اور کچھ ہی دیر پہلے ایم کے ایم کے ڈاکٹر فاروق ستار صاحب خطاب کر رہے تھے اور آج یہ بھی امید ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بھی قومی اسمبلی اور سینٹ کے مشترکہ اجلاس سے آج خطاب کریں. تو یہ آنے والی تھوڑی سی چند گھڑیوں کے بعد پتہ چلے گا. اس وقت اسحاق ڈار صاحب خطاب کر رہے ہیں. لیکن سب سے جو تازہ ترین اور یہاں کی مقامی اہم خبر دوبارہ دہراتا چلوں کہ یہاں جو ریفرینڈم تھا کل کے دن اسکاٹ لینڈ میں, اس میں وہاں کی جو عوام کی 56% جو عوام تھی اس نے یہی چاہا ہے کہ انہوں نے برطانیہ کے ساتھ رہنا ہے, یو کے کا حصہ رہنا ہے, جبکہ 44% عوام نے آزادی کے حق میں ووٹ دیے تھے. لیکن جو دیکھنے والی بات ہے اور سیکھنے والی بات ہے ہماری جیسے اقوام اور ہمارے جیسے ملکوں میں کہ ابھی بھی جو قومی اسمبلی میں اجلاس جاری تھا, فاروق ستار صاحب اضافی صوبوں کی بات کر رہے تھے اور اپنے وہ کہہ رہے تھے کہ شہری علاقوں کے ساتھ جو ناانصافیاں ہوئی ہیں اور 70% جو ریونیو دینے والے ہیں ان کے ساتھ ہمیشہ ناانصافیاں ہوئی ہیں اور پاکستان میں مزید صوبے بننا چاہیے. تو یہاں پر بالکل آزادی کی بات ہو رہی تھی اور بالکل پرامن انداز میں ریفرینڈم ہوا اور 84% کے قریب ٹرن آؤٹ رہا. بہت بڑی شرح میں لوگوں نے اپنا حق رائے دہی استعمال کیا پرامن انداز میں. جو جیتے ہیں وہ بھی خوش ہیں اور جو ہارے ہیں وہ دوسروں کو مبارکباد دے رہے ہیں. اور وہ انہوں نے بھی یہ نہیں کہ اسکاٹ لینڈ سے ان کو غدار قرار دے دیا گیا ہے یا جو ان کو بالکل ایک باغی قرار دے دیا گیا ہے. مل کر انہوں نے رہنا ہے. جو انہوں نے فیصلہ کیا ہے جو اکثریت نے اس کا انہوں نے احترام کرنا ہے. اور یہاں جو پاکستان کی صورتحال ہے وہاں پر بھی اگر کالا باغ ڈیم کی بات کی جائے, اضافی صوبوں کی بات کی جائے, ایک اگر پنجاب میں یہی سرائیکی صوبہ یا بھاولپور صوبے کی بات کی جائے تو کچھ جماعتیں اس کو ویلکم کہتی ہیں. لیکن وہی بات اگر سندھ کے حوالے سے بات کی جائے تو وہ ٹویٹ کے اوپر آپ نے پیغام بھی سنے کہ مرسوں سندھ نہ ڈیسوں. تو یہ مرنے مارنے والی سچویشن صوبہ بنانے میں ایسے ہی ہونی چاہیے. حالانکہ اس کو خوش دلی کے ساتھ اگر وہاں کی عوام یہ چاہ رہی ہے یا اس صوبے کی عوام یہ چاہ رہی ہے کہ کچھ صوبے اس میں انتظامی طور پہ زیادہ ملک میں ہوں گے اور جو اقتدار ہے یا جو پاورز ہیں وہ زیادہ پھیلیں گی, اور جگہ جگہ جس طرح سے دنیا کے بہت بڑے بڑے ممالک میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ سینکڑوں کے حساب سے وہاں پر ڈویژنز ہیں اور درجنوں کے حساب سے وہاں پہ صوبے ہیں, اور کوئی بھی وہاں کا جو شہری ہے اس کو دور دراز اپنے حقوق کی تلاش میں جانا نہیں پڑتا. اس کو مقامی طور پہ اتنے حقوق مل جاتے ہیں کہ وہ اس انداز سے کوئی بھی یہ سچویشن جو پاکستان میں ہے صوبوں سے متعلق جو 68-67 سالوں سے 4 صوبے ہیں اور اس میں بہت زیادہ نقائص, اور اس میں پاکستان کی جو ایک وحدت ہے اس میں بھی اب بالکل علیحدگی پسندی کی بجائے اگر کوئی بھی قوم یا کوئی بھی علاقے کے رہنے والی اکثریت جو ہے وہ صوبوں کی ڈیمانڈ کر رہی ہے تو اس میں بھی اگر کوئی نہ کوئی سچائی ہے اور اس میں بھی اگر کوئی نہ کوئی وزن ہے تو پھر اس کی بات کو رد نہیں کرنا چاہیے. تو نواز شریف صاحب نے خطاب شروع کر دی. اس سے پہلے کہ میں نے فوٹیج آپ کو دکھائیں, میں چاہوں گا نواز شریف صاحب جو اس وقت قومی اسمبلی سے خطاب اور سینٹ سے خطاب کر رہے ہیں, پورے جو اتنے زیادہ انہوں نے مشترکہ پارلیمنٹ کا اجلاس ہوا, کروڑوں روپے اس پہ لگے, تو اسی تقریر کے لیے انہوں نے سارا اہتمام کیا تھا. آئیے سنتے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. معاملے کے ہر پہلو کا جائزہ لیا, اپنی قیمتی آراء پیش کی اور حکومت کی رہنمائی بھی کی. پارلیمنٹ کا یہ کردار جناب اسپیکر ہماری جمہوری پارلیمانی تاریخ کا ایک سنہری ورق ہے. مجھے یقین ہے کہ آنے والے کئی برسوں تک یہ کردار جمہوری قوتوں کے لیے مشعل راہ بنا رہے گا. میں ذاتی طور پر پارلیمنٹ کے ایک ایک رکن کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ایک اہم سیاسی مرحلے میں
अपना वजन आइन और जमहूरियत के पलड़े में डाला। मैं कायदे हस्ब इख्तलाफ सैयद खुर्शीद शाह साहब और तमाम पार्लिमानी जमातों के कायदीन का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने जमाती सियासत के तकाजों से बालातर होकर आइन और जमहूरियत का भरपूर साथ दिया। और आइन शिकनी करने वाले नासर की हौसला शिकनी की। जनाब स्पीकर, मैं वकला, सहाफियों, दानिशवरों और सिविल सोसाइटी के दीगर तबकों का भी भरपूर शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने आइन और कानून की पासदारी की। मैं मीडिया का भी तस्करा करना चाहता हूं जिसका बड़ा हिस्सा आइन और जमहूरी निजाम की आवाज बनकर उभरा और जिसने इंतशार फैलाने वाले नासर को पूरी तरह बेनकाब कर दिया। और जनाब स्पीकर, सबसे बढ़कर मैं पाकिस्तान के बाशऊर अवाम का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने फितना, फसाद और इंतशार फैलाने वाले नासर को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करके जमहूरी निजाम के साथ अपनी भरपूर यकजहती का मुजाहरा किया। ये पार्लियामेंट मुआशरे के मुख्तलिफ तबकात और पाकिस्तान के अवाम की यकजहती है जिसने अफरा-तफरी, इंतशार और लाकानूनियत फैलाने वालों के इरादे नाकाम बना दिए हैं और वो तन्हा होकर रह गए हैं। जनाब स्पीकर, हम सब गुज़श्ता 5 हफ्तों से देख रहे हैं कि इस्लामाबाद की शाहराह दस्तूर पर क्या कुछ हो रहा है, किस तरह की इश्तियाल अंगेज तकरीरें की जा रही हैं, लोगों को मुश्तिल करके बगावत पर उकसाया जा रहा है, शीर खार बच्चों को कफन पहनाकर जज्बात भड़काए जा रहे हैं, खूबसूरत सब्जाजारों पर कब्रें खोदी जा रही हैं, अल्लाह, कौमी वकार की अलामत इमारतों पर हमले हो रहे हैं। 34 दिनों से सैकड़ों बार एक जैसी तकरीरें हो रही हैं, एक जैसे बेबुनियाद इल्जामात दोहराए जा रहे हैं। ये मनाजिर पूरी कौम भी देख रही है और वो आलमी बरादरी भी, जिसे हम यकीन दिला रहे हैं कि पाकिस्तान आइंदा पाकिस्तान इंतहा पसंदी से निकलकर एक जदीद मुहज़्ज़ब जमहूरी रियासत बन रहा है। जनाब स्पीकर, पार्लियामेंट इस बात की भी गवाह है कि हुकूमत ने और पार्लियामेंट्री पार्टी के कायदीन ने कितने सब्र और तहम्मुल से काम लिया। ये लोग लाहौर और कुछ दूसरे शहरों से इस्लामाबाद पहुंचे। इस्लामाबाद में उन्होंने पड़ाव डालने के लिए अपनी पसंद की जगहों का इंतखाब किया। उन्होंने हस्ब इख्तलाफ के कई कायदीन की जमानत दी और इंतजामिया से तहरीरी अहद भी किया कि रेड जोन में दाखिल नहीं होंगे। लेकिन सारे वादों, सारी जमानतों, सारी तहरीरी गारंटियों को नजरअंदाज करते हुए एक ही दिन, एक ही वक्त और एक ही लम्हे में रेड जोन पर यलगार कर दी गई। इनकलाब और आजादी के नारे लगाने वाले ये लोग माओं, बहनों, बेटियों और मासूमों को ढाल बनकर रेड जोन पर चढ़ दौड़े और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, ऐवान सदर, पार्लियामेंट, वजीर आजम ऑफिस और वजीर आजम हाउस में तमाम अहम इमारतों की दहलीज पर आ बैठे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हदायत जारी की कि धरने देने वाले शाहराह दस्तूर को खाली कर दें। इस हदायत को भी पांव तले रौंदा गया। फिर वकला के जरिए सुप्रीम कोर्ट को तहरीरी जमानत दी गई कि ये शाहराह दस्तूर पर वाकई किसी इमारत में दाखिल नहीं होंगे।
लेकिन जनाब स्पीकर पूरी कौम ने देखा कि उन्होंने पार्लियामेंट हाउस, ऐवान सदर, वजीर आजम हाउस पर किस तरह जारहाना यलगार की, और उसमें सेक्रेटरी भी शामिल है। कई दिन ये पार्लियामेंट हाउस के लॉन में खैमे लगाए बैठे रहे। 18 करोड़ अवाम के हक हुक्मरानी की ये मुकद्दस अलामत उनके नरगे में रही। जनाब स्पीकर, ये हाउस किसी फर्द, किसी पार्टी या किसी ग्रोह का नहीं, ये पाकिस्तान के वकार, जमहूरियत की बालादस्ती और आइन की हुक्मरानी की अलामत है। इन अलामतों की तौहीन 18 करोड़ अवाम की तौहीन है। फिर आपने देखा जनाब स्पीकर के पीटीवी, पाकिस्तान टेलीविजन पर यलगार कर दी गई, अमले पर तशद्दुद किया गया, तोड़ फोड़ की गई, न्यूज रूम पर कब्जा कर लिया गया, कीमती सामान लूट लिया गया, नशरियात बंद कर दी गई। कौमी नशरियाती इदारे का गला घूंट कर उन्होंने अहले पाकिस्तान और पूरी दुनिया को पैगाम दिया कि पाकिस्तान लाकानूनियत के नरगे में है। अफसोस का मकाम ये है कि तशद्दुद और लाकानूनियत का ये खेल आज़ादी और इंकलाब के नाम पर खेला जाता रहा। जनाब स्पीकर, हमने हर तरह की इश्तियाल अंगेजी के बावजूद हर मरहले पर सब्र व ज़ब्त से काम लिया। हम यकीन रखते हैं कि बातचीत से मसाइल का हल निकालना ही जमहूरियत की रूह है। लिहाजा हमने मार्च करने वाली दोनों जमातों से बातचीत के लिए। लीजिए नाज़रीन, नवाज शरीफ साहब का खिताब तो जारी है, लेकिन अब हम आपको एक क्लिप दिखाएंगे। क्लिप के बाद ब्रेक करते हैं और ब्रेक के बाद वापस आएंगे। क्लिप जो है वो जनाब अल्लामा वादी साहब का है, जो इस वक्त उन्होंने सैलाब के मुतासरीन के लिए उन्होंने अपने कमेंट्स दिए। तो इसको थोड़ा सा शफल करके पहले ब्रेक करेंगे, उसके बाद क्लिप दिखाएंगे और फिर जो नवाज शरीफ का खिताब है उस पर भी आपकी राय लेंगे। इसकी हम जो तफसीलात आ रही हैं उसको साथ साथ लिख भी रहे हैं, आप भी सुने और ये क्लिप भी देखें। ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे।